میں ٹہلتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ زرد پٹی ہر جگہ موجود تھی۔ محل میں بے تحاشا کمرے اور دالان تھے، خوبصورت نشست گاہیں تھیں۔ میں نے تاریخ میں پڑھا تھا کہ بادشاہ اپنے محلات میں خفیہ تہہ خانے بناتے تھے جن میں دشمن کے حملے کے دوران چھپا جا سکتا تھا۔ کیا اس محل میں بھی یہ انتظام ہے؟ یقیناً ہوگا۔ بظاہر میں بے خیالی میں چل رہا تھا لیکن اندر سے بے حد چونکنا تھا۔ میں دو چیزیں جاننا چاہتا تھا۔ اول یہ کہ کیا میری نگرانی ہو رہی ہے، دوسرا یہ کہ اس محل سے باہر کیسے جایا جا سکتا ہے۔ مجھے ابھی تک کوئی دکھائی نہیں دیا تھا۔ چلتے چلتے مجھے ایک بے حد نفیس نشست گاہ نظر آئی۔ اس میں چرمی صوفے اور ہر نشست کے سامنے شیشے کی خوبصورت میزیں لگی ہوئی تھیں۔ میں ایک نشست پر بیٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ سامنے دیوار پر ایک بہت بڑا آئینہ لگا ہوا تھا جس میں میرا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے غور سے خود کو دیکھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ میں اگر جل پریشا کا فرزند تھا تو کیا مجھ میں ان کی خصوصیات موجود ہیں؟ میں نے بآواز بلند کافی پینے کی خواہش کا اظہار کیا لیکن دماغ میں شربت کا تصور قائم تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کہیں یہ بھی اسماریہ والوں کی طرح دماغ کو پڑھ کر اشیاء کی تخلیق تو نہیں کرتے۔ چند منٹ بعد ایک خادمہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں بھاپ اڑاتی کافی اور کچھ کھانے کی چیزیں تھیں۔ اس نے ٹرے میز پر رکھی، سر جھکا کر مجھے تعظیم دی اور پیچھے ہٹ کر جانے لگی۔ ٹھہرو، میں نے اس سے مخاطب کیا۔ وہ خاموشی سے ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ میں نے کافی کا ایک چھوٹا سا گھونٹ لیا اور کہا، یہ صبح جیسی نہیں ہے، میں دوسری پیش کرتی ہوں۔ اس نے بلا تامل جواب دیا، نہیں۔ میں نے سختی سے کہا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم لوگ کیوں کام میں سستی کرتے ہو۔ ذائقہ مسلسل برقرار نہ رکھنے کی وجہ کیا؟ میں خود دیکھنا چاہتا ہوں۔ جی، اس نے حیرت بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ شہزادی، یہ آپ کے شانہ شان تو نہیں لیکن آپ جیسے مناسب سمجھے، اس نے ادب سے جواب دیا اور آگے بڑھ گئی۔ وہ چند قدم آگے بڑھی اور دیوار گیر شیشے کے سامنے جا کر رکی۔ میں اس کے عقب میں موجود تھا۔ میرا اور اس کا عکس آئینے میں صاف دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ آئینے کے سامنے کیوں ٹھہر گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی سوال کرتا وہ قدم بڑھا کر آئینے میں یوں داخل ہو گئی جیسے وہ کوئی دروازہ ہو۔ میں نے بھی فوراً ہی قدم بڑھائے اور آئینے میں داخل ہو گیا۔ دوسری طرف ایک بڑا سا ہال تھا جس میں کئی لوگ کام کر رہے تھے۔ اچانک وہ سارے کے سارے اپنے کام چھوڑ ہاتھ باندھے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے جیسے ان کو کسی نے محتاط کر دیا ہو۔ میں خادمہ کی رہنمائی میں چلتا ہوا باورچی خانے کے گوشے میں پہنچا جہاں ایک خادمہ اور خادم کھڑے تھے۔ چولہے پر رکھے چمکتے ہوئے پتیلے نما برتن میں کوئی چیز ابل رہی تھی۔ ہماری خوش قسمتی کہ آپ یہاں تشریف لائیں، ان میں سے ایک نے مجھے مخاطب کیا۔ یہ اتنا بڑا ہال تھا جیسے بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلز کا ہوتے ہیں۔ میں نے اواری اور پرل کانٹیننٹل کا کچن دیکھا تھا۔ سچی بات تو یہ تھی کہ وہ اس کے صفائی ستھرائی کے پاسنگ بھی نہیں تھے۔ میں دردیدہ نگاہوں سے دیکھتا ہوا ہال کے کونے سے دوسرے کونے تک گیا، پھر واپسی کا اشارہ کیا۔ خادمہ فوراً ہی میرے آگے آگے چلنے لگی اور ہم آئینے کے دروازے سے باہر آ گئے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ آپ کا محل ہے۔ یہ تو میں بھی جانتا ہوں مگر اس علاقے اس شہر کا کوئی نام تو ہوگا۔ جی ہاں، اس نے ادب سے جواب دیا۔ یہ شاہی محل ہے جو آپ کی پیدائش کے وقت ملکہ معظم نے آپ کو تحفے میں دینے کے لیے بنوایا تھا۔ اس کی 21ویں منزل ہے۔ 11 منزلیں باہر اور 9 منزلیں اس فرش سے نیچے ہیں۔ اس محل کو خاص طور پر آپ کے لیے تیار کروایا گیا تھا۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ محل سطح سمندر میں چند لمحوں میں پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ وہ کیوں؟ میں نے بساختہ پوچھا۔ حفاظتی نقطہ نگاہ سے۔ یہاں کی دلکشی، خوبصورتی، موسم اور پانی کی بہتات کے باعث جل پریشا کو دشمنوں کا سامنا رہتا ہے، اس لیے ہمیں ہمہ وقت چوکنا رہنا پڑتا ہے۔ خصوصاً مریسا ہمارا دشمن نمبر 1 ہے، خادمہ نے نرمی سے بتایا۔ لیکن وہ کیوں دشمن ہے؟ میں نے سوال کیا۔ ہمارے پاس سب سے زیادہ پانی کی ذخائر ہے، یہ سمندر کی دنیا ہے، ایسی دنیا دیوتاؤں نے کہیں اور تخلیق نہیں کی۔ خادمہ کی لہجے میں فخر تھا۔ تو مریسا والے کب حملہ کرتے؟ پتہ نہیں، خادمہ نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے 2000 سال پہلے حملہ کیا تھا۔ تب پورے جل پریشا میں انارکی پھیل گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے ایک چاچا نے سازشیں کی تھیں اور مملکت کے کچھ راز انہیں بتا دیے تھے۔ اس جنگ میں ہم نے مادر مہربان کو کھو دیا۔ اس میں ہماری مدد اسماریہ والوں نے کی تھی۔ مادر مہربان؟ وہ کون تھی؟ ملکہ عالیہ، ہماری بہت پیاری مہربان ملکہ۔ وہ سب سے محبت کرتی تھیں۔ انہوں نے جل پریشا کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا۔
اسماریہ والوں کے تعاون سے ہماری نئی دنیا کی تعمیر ہوئی۔ ہماری مادر مہربان، آپ کی والدہ محترمہ۔ خادمہ کے انداز سے عقیدت واضح جھلک رہی تھی۔ میں خاموش سا رہ گیا۔ چند لمحوں بعد اس نے پوچھا، شہزادے کیا مجھے جانے کی اجازت ہے؟ ایک بات اور۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے اس سے روکا۔ تم نے کہا کہ یہ محل سمندر میں پوشیدہ ہو جاتا ہے کسی ناگہانی صورتحال میں؟ جی ہاں۔ خادمہ کی نگاہیں بدستور جھکی ہوئی تھیں۔ یہ اس کی حفاظت کے خیال سے کیا گیا ہے۔ تو یہ کیا یہ محل سمندر میں تعمیر کیا گیا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ جی ہاں، جل پریشا کی تمام عمارتیں، سڑکیں، پہاڑ، دریا، ہر چیز سمندر میں ہے۔ ہم سمندر میں ہی تو رہتے ہیں شہزادے۔ گستاخی معاف، کیا بھول گئے کہ جل پریاں سمندر میں ہی رہتی ہیں؟ تو کیا میں سمندر میں ہوں؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ سارا کا سارا جل پریشا سمندر ہی ہے۔ پوری کائنات میں دیوتاؤں نے ایسی کوئی دوسری دنیا تخلیق نہیں کی جو سمندر ہی سمندر ہو اور اس میں سب موجود ہوں۔ سمندر میں زندہ رہنا بھلا کیسے ممکن ہے؟ بے ساختہ میں نے پوچھا۔ خادمہ کے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ دھر آئی۔ اس نے کہا، شہزادے آپ بھی تو زندہ ہیں، کھا رہے ہیں، چل رہے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، لیکن کیسے؟ بھلا پانی میں کیسے ممکن ہے یہ سب؟ میں نے بے قرار سے پوچھا۔ کیا سمندر میں آبی جانور نہیں رہتے؟ ہزارہ اقسام کی مچھلیاں، اور پھر آپ بھی تو ہوا کے سمندر میں رہتے ہیں۔ ہوا کے سمندر میں نے حیرت سے سوال کیا۔ آپ جہاں رہتے تھے وہ قرہ ہوائی ہے، ہوا کا سمندر ہے۔ ہوا کے سمندر میں آپ بلڈنگیں بناتے ہیں، قلعے بناتے ہیں، رہتے بستے ہیں، زراعت کرتے ہیں۔ تو جب آپ ہوا کے سمندر میں رہ سکتے ہیں تو پانی کے سمندر میں کیوں نہیں؟ خادمہ کا جواب تفصیلی تھا اور منطقی بھی۔ اس طرح مجھے راضیہ نے بھی بتایا تھا۔ تمہیں اتنا علم کیسے ہوا؟ تم میری دنیا کے متعلق کیا جانتی ہو؟ بلکہ کیسے جانتی ہو؟ اس محل میں صرف ہم چند خادمین ہیں، یہ سب جانتے ہیں۔ یہ سب ہمیں خاص طور پر بتایا گیا تاکہ اگر آپ کوئی سوال کریں تو اس کا تسلی بخش جواب دے سکیں۔ تو کیا یہاں بھی ٹیچر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں؟ میں نے تیزی سے سوال تو کر دیا، لیکن اسی لمحے مجھے احساس ہو گیا کہ میرا سوال انتہائی بچکانہ بلکہ احمقانہ ہے۔ یہ سارا نظام دیکھ کے ہی مجھے احساس ہو جانا چاہیے تھا کہ یہ سب اعلیٰ تعلیم و فنی تربیت کا نتیجہ ہے۔ جی ہاں، آپ کی دنیا کی طرح ہمارے یہاں بھی تعلیمی ادارے ہیں۔ ہم استاد کو باپ کی طرح مانتے ہیں۔ ہمارے لیے والدین اور استاد دیوتا کا درجہ رکھتے ہیں۔ آپ کو ہر گھر میں اس طرح ہی والدین کی تصویریں ملیں گی جیسے آپ نے ہمارے والدین کی دیکھی ہیں۔ اس کا انداز محبت اور عقیدت سے بھرپور تھا۔ تمہارا کیا نام ہے؟ میں نے تھوڑی دیر کے بعد سوال کیا۔ خادمہ کو رامنا کہتے ہیں۔ اس نے ادب سے سر جھکا کے کہا، پھر بولی، کیا اب مجھے رخصت کی اجازت ہے؟ ہاں، میں نے جواب دیا اور اپنی خوابگاہ میں آ گیا۔ آخر مجھے یہاں کیوں رکھا گیا ہے؟ ان کا نیلگوں پتھر، مقدس پتھر میرے ساتھ واپس آ چکا ہے تو مجھ سے مانگ کیوں نہیں رہے؟ میں سوچتا رہا، لیکن مجھے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں ملا۔ 2-4 دن یوں ہی تنہا گزر گئے۔ یوں لگا کہ سب مجھے بھول گئے۔ راول، عروہ، راضیہ، سمانیہ، مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ بس روز کھا پی لینا اور سو جانا۔ رامنا آ کر میرا لباس رکھ جاتی جو عین میرے ناپ کا ہوتا تھا۔ جب سے میں یہاں آیا تھا کوئی لباس مجھے دوبارہ نہیں دیا گیا تھا۔ ہر روز نیا لباس، نیا تولیہ، حتیٰ کہ کھانے پینے کے برتن بھی روزانہ نئے ہوتے۔ میں محل میں ٹہلتا رہا۔ محل میں گھومنے پر کوئی پابندی نہ تھی۔ ہاں، بس راتیں بہت اندھیری اور گہری ہوتی تھیں، اتنا گپ اندھیرا کہ مانو چاروں طرف سیاہی پھیل گئی ہو۔ اب میں اس اندھیرے سے مانوس ہو گیا تھا۔ میں شام کا وقت باہر گزارنا چاہتا ہوں۔ ایک دن میں نے رامنا سے کہا، جو دوپہر کے کھانے کے لوازمات لگا رہی تھی۔ جی بیٹا، اس نے کہا۔ میرا خیال تھا کہ وہ پوچھے گی کہ میں کیوں باہر جانا چاہتا ہوں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیا آپ کے لیے سواری کا انتظام کروں؟ نہیں، مجھے پیدل چلنا اچھا لگے گا، اور ہاں، میں اکیلے ہی گھومنا چاہتا ہوں۔ میں نے خشک لہجے میں کہا۔ جی بیٹا، اس نے نرمی سے جواب دیا، کسی بات پر غصہ، اعتراض یا کوئی دوسری رائے دینا جیسے یہاں کسی کو آتا ہی نہ تھا۔ کبھی کبھی خواہش ہوتی ہے کہ ہم جو کہیں وہ بنا چوں چرا مان لیا جائے، کسی میں ہماری بات رد کرنے کی ہمت نہ ہو اور ہر لفظ بنا کسی اعتراض کے تسلیم کر لیا جائے۔ لیکن پھر ایسا وقت بھی آتا ہے کہ دل اکتا جاتا ہے اور اختلاف کرنے والوں کی ضرورت شدت سے محسوس ہونے لگتی ہے۔ اندر سے کوئی پکار پکار کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے اختلاف کرو، بحث کرو، میری بات کو ٹھکراؤ، اور جب ایسا نہیں ہوتا تو پھر روح پر بوجھ بڑھنے لگتے ہیں۔ طاقت، اختیار، اقتدار کا یہ ایک معمولی سا نمونہ تھا جس نے مجھے اکتا دیا تھا۔ مجھے الجھن سے بڑھ کر وحشت ہونے لگی تھی۔ میں نے چند لقمے زہر مار کے کیے اور ٹہلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد بستر پر لیٹ کر چھت کو گھورنے لگا۔
منقش چھت بے حد خوبصورت تھی، لیکن اس پر کوئی پنکھا نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیسے اور کس طرح یہ لوگ حرارت کو معمول رکھتے تھے۔ اس میں تو کوئی شبہ نہیں تھا کہ ترقی میں یہ لوگ ہم سے کئی سو گنا آگے تھے۔ 2 دن پہلے میں نے رامنا سے کہا تھا کہ کیا رات میں روشنی کا کوئی انتظام ہو سکتا ہے؟ رامنا نے جواب دیا تھا، میں اس معاملے میں مباحث ہوں، یہ نظام اسی طرح استوار ہے۔ آپ بھی ہماری طرح مانوس ہو جائیں گے، پھر آپ کو اندھیرے میں دشواری نہیں ہوگی۔ اچھا، کیا کوئی چھوٹی سی ٹارچ، لالٹین، موم بتی کا بھی انتظام نہیں ہو سکتا؟ میں نے پوچھا۔ شہزادے، ایسا ممکن ہے کہ میں یہاں روشنی کا سامان مہیا کر دوں، لیکن یقین مانیے جو ہی اندھیرے کا وقت ہوگا ہر چیز تاریک ہو جائے گی۔ جلتی ہوئی اشیاء خود بخود روشن بھی ترک کر دیتی ہیں۔ لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ معلوم نہیں، میں نے آنکھ اسی ماحول میں کھولی، بس یہاں ایسا ہوتا ہے، بالکل ایسے جیسے آپ کی دنیا میں رات ہو جاتی ہے اور اس کو آپ کسی بھی صورت ختم نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمارے ہاں رات نہ تو اتنی گہری ہوتی ہے، پھر روشنی کا انتظام ہوتا ہے، یہاں کی طرح گھپ اندھیرا نہیں۔ اگر کوئی اچانک صورتحال درپیش ہو تو پھر اندھیرے میں کیا ہوگا؟ کیسے صورتحال کا سامنا کرو گے؟ معلوم نہیں، رامنا نے جواب دیا، بس ایسا ہی ہے، آپ جلد ہی اس کے عادی ہو جائیں گے۔ میں نے اس سے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ اس کے جانے کے بعد مجھے مریسی کا خیال آیا۔ اس کے پاس روشنی کا انتظام تھا، وہ بہت دھندلی روشنی تھی، لیکن بہرحال اس میں چہرے کے خد و خال دکھائی دے رہے تھے۔ مریسی کہاں ہے؟ وہ تو قیدی ہے، آخر اس کو کہاں رکھا گیا ہوگا؟ مجھے محل میں گھومتے پھرتے ایسا کوئی کمرہ یا گوشہ دکھائی نہیں دیا تھا جس پر قید خانے کا گمان ہو۔ تو پھر کہاں ہوگا؟ مجھے اس کو ڈھونڈنا چاہیے اور اس سے مزید معلومات لینی چاہیے۔ اس ادھیڑ بن میں نہ جانے کا میری آنکھ لگی جو دستک کی آواز سے کھلی۔ میں نے دستک کا جواب دیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دروازہ کھلا اور راول اندر داخل ہوا۔ تم کہاں تھے؟ میں نے اس پر نظر پڑتی پوچھا۔ شہزادے، میں یہیں تھا، راول نے جواب دیا۔ تو پھر مجھے نظر کیوں نہ آئی؟ میں نے سوال کیا۔ میں حاضر تھا، آپ نے یاد ہی نہیں کیا۔ غلام کی یہ جسارت نہیں کہ وہ بن بلائے آپ کی خدمت میں حاضر رہے۔ اس کے انداز میں احترام تھا۔ آج علم ہوا کہ اب باہر کی فضا میں کچھ وقت گزارنا چاہتے ہیں تو خادم حاضر ہو گیا۔ بکو مت، میں نے تیز لہجے میں کہا، تم مجھ سے اسی راول کی طرح بات کرو جو میرا دوست تھا۔ یہ آپ کی عنایت ہے کہ خادم اور جان نثار کو دوست کا درجہ دیا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں آپ کا خادم غلام ہوں۔ یہ ایسی سچائی ہے جس کو میں فراموش نہیں کر سکتا۔ میں اسے دیکھ کے رہ گیا۔ یہ وہ راول نہیں تھا جو اپنی ہر بات پہ اڑ جاتا تھا۔ جب دوستوں کے درمیان ادب مرتبہ حائل ہو جائے تو پھر بحث کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ کیا مجھے اکیلے باہر گھومنے میں خطرہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ قطعاً نہیں، لیکن جب شہزادہ باہر جائے گا تو اس کے ساتھ محافظ ہونا ضروری ہے۔ محل میں محافظ اسی وقت ہوگا جب آپ طلب فرمائیں گے یا کوئی خطرہ ہوگا۔ راول نے دو ٹوک جواب دیا۔ فرض کرو اگر مجھے خطرہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے جرا کی۔ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تمام چیزیں ایک نظام کے تحت حرکت میں آ جائیں گی۔ محافظ دستہ آپ کو اپنی نگرانی میں لے لے گا۔ ویسے دیوتاؤں سے امید ہے کہ ایسا ہوگا نہیں، لیکن پھر بھی کبھی ایسا ہو جائے تو اپنے حفاظتی دستے سے تعاون کیجیے گا، راول نے تفصیل سے بتایا۔ اس کے انداز نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ اپنی رائے بدلنے پر تیار نہیں ہے۔ شاہی روایت کے مطابق مجھے جتنی بار بھی باہر جانا پڑا اپنا لباس تبدیل کرنا ہوگا، اپنے ہمراہ محافظ رکھنا ہوگا، چاہوں یا نہ چاہوں۔ میں اس کی میت میں باہر نکلا۔ وہ میرے پیچھے پیچھے چل رہا تھا اور ایک خادمہ میرے آگے تھی۔ میں دائیں بائیں دیکھ کر راستے اچھی طرح ذہن نشین کر رہا تھا۔ محل کیا تھا؟ ایک بھول بھلیاں تھی۔ پچھلی بار جب میں راضیہ کے ہمراہ محبت کی طرف گیا تھا تو مجھے اتنا فاصلہ طے نہیں کرنا پڑا تھا۔ ہم بہت جلد صدر دروازے سے باہر آ گئے تھے، لیکن اس وقت چلتے ہوئے کئی منٹ گزر چکے تھے۔ میں دائیں بائیں دیکھتا ہوا اطمینان سے چل رہا تھا۔ کیا میں اسی محل میں پلا بڑا ہوں؟ میں نے راول سے پوچھا۔ جی نہیں، یہ محل تو مادر مہربان نے آپ کی واپسی کے لیے تعمیر کروایا تھا۔ آپ کی پیدائش تو آپ کے خاندانی محل میں ہوئی تھی جہاں آپ کے پرکھے ہزاروں سال سے رہتے تھے، راول نے بلا تامل جواب دیا۔ کیا وہ محل بھی دیکھ سکتا ہوں؟ میں نے سوال کیا۔ کیوں نہیں، جب چاہیں دیکھ سکتے ہیں، بلکہ اچھا ہے کہ آپ دیکھیں، راول نے ادب سے جواب دیا۔ وہ کیوں؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ شاید وہاں کی در و دیوار آپ کی یادداشت اور وہ کہتے کہتے چپ ہو گیا۔ اور کیا، رک کیوں گئے؟ میں نے سوال کیا۔ اور یہ بھی کہ آپ کی یادداشت تازہ ہو جائے، بلکہ آپ کو یقین بھی آ جائے کہ آپ ہی اس سلطنت کے وارث اور ہمارے ہونے والے بادشاہ ہیں۔ راول کے انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس تمام صورتحال سے مطمئن ہے۔ چلتے چلتے ہم دائیں جانب گھوم گئے، پھر کوئی 50 قدم چل کے سیڑھیاں آ گئیں۔
یہ سیڑھیاں بہت نیچے تک گئی تھیں۔ میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور اوپر کی طرف دیکھا۔ شفاف گہرا نیلا آسمان دکھائی دے رہا تھا۔ فضا میں ہلکے ہلکے بادل تیر رہے تھے اور نیچے جیسے آخری سیڑھیاں دھند میں گم تھیں۔ پتہ نہیں جو سیڑھیاں بے حد طویل دکھائی دے رہی تھیں وہ اتنی جلدی کیسے طے ہو گئی۔ چند ہی منٹوں ہم نیچے پہنچ گئے۔ دور دور تک پھولوں کے قطعات پھیلے ہوئے تھے۔ تالاب میں فوارے پانی اچھال رہے تھے اور فضا بے حد خوشگوار مہک سے معطر تھی۔ ہر ری سبز گھاس کے درمیان سنگ مرمر کی روشنی بنی ہوئی تھی تاکہ گھاس خراب نہ ہو۔ میں نے کئی گہری سانسیں لے کر اپنے پھیپھڑوں کو تازہ کیا۔ ٹھنڈی خنک ہوا، معطر فضا اور سبزے نے طبیعت پر چھائی ہوئی کشمکش دور کر دی۔ کتنا خوبصورت ہے یہ سب! میں پہلے یہاں کیوں نہیں آیا؟ میں نے بے ساختہ کہا اور آہستہ آہستہ ایک بڑی روش پر چلنے لگا جس کے دونوں طرف حوض بنے ہوئے تھے اور فوارے پانی بلند کر رہے تھے۔ ایک حوض کا پانی دوسرے حوض میں گر رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ پانی نے ایک محراب سی بنا دی ہو۔ ایسا میں نے فلموں میں دیکھا تھا، مگر اس میں محراب کے درمیان چلتے چلتے بھیگ جاتے تھے، مگر یہاں ایک قطرہ پانی مجھ پر نہیں گرا تھا۔ پانی کی محراب ایک سرنگ کی طرح دور تک چلی جا رہی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، راول میرے عقب میں بے آواز قدموں سے چل رہا تھا۔ جب آپ تھک جائیں اور آرام کرنا چاہیں تو بائیں طرف رخ کر لیجیے گا، اس نے معلومات فراہم کی۔ میں نے گردن ہلا کے اس بات میں جواب دیا۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد خنقی کا احساس گہرا ہو گیا تو میں نے بائیں طرف رخ کیا اور ٹھہر گیا۔ سامنے ہی ایک چولداری نصب تھی جس میں آرام دہ نشستیں لگی ہوئی تھیں اور ایک خادمہ وہاں موجود تھی۔ میں نے دیکھا وہ سامانیہ تھی۔ تم یہاں؟ میں نے پوچھا۔ شہزادے آپ کی خدمت میں تازہ پھل حاضر ہے، اس نے احتراماً جواب دیا۔ میں ایک چرمی نشست پر بیٹھ گیا۔ طشت میں سرخ انار کے دانے اور انگور اکٹھے رکھے ہوئے تھے۔ دوسری طشت میں سیب اور خوبانیاں تھیں۔ ایک طشت میں نارنگیاں، کینو، ثابت اور چھلے ہوئے کاشوں کی صورت، اس کے ساتھ تازہ میوے، بادام، کشمش، پستہ، کھجوریں بھی موجود تھیں۔ یہ سب میرے لیے؟ میں نے کہا۔ بالکل، سامانیہ نے مسکراتے کہا۔ اچھا، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے ساتھ تم اور راول بھی شریک ہو جاؤ؟ میں نے کہا۔ یہ ہمارے مجال کا، اگر میں بحیثیت شہزادہ حکم دوں تو کیا تب بھی ممکن نہیں ہوگا؟ کیا میرے حکم عدولی کی جا سکتے ہیں؟ اس نے ملتجی نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ مگر میں نے اس کو نظر انداز کر کے دور کھڑے راول کو بلایا اور کہا، آؤ تم دونوں میرے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ میں نے تم دونوں پر بطور خاص زور دیا۔ سامانیہ اور راول نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور میرے سامنے چرمی نشست پر بیٹھ گئے اور پلیٹ میں انار کے دانے ڈال دیے۔ راول نے بھی یہی کیا۔ میں نے کہا، میں خادمہ یا وفادار و جانثار غلام نہیں چاہتا، میں تو بس دوست چاہتا ہوں جس سے بے تکلفی سے بات کر سکوں۔ شہزادے، آپ ہمیں جس خادمے بھی رکھیں گے، جو دائرے ہمارے لیے متعین کریں گے، ہم بصر و چشم اس کے پابند ہیں۔ لیکن راول کہتے کہتے رک گیا۔ آپ کا ادب، احترام اور وفاداری ہماری سرشت، ہمارے خون میں شامل ہے۔ آپ ہمارا امتحان نہ لیا کیجیے۔ اچھا، میں نے ہنس کے کہا اور انار کے دانے اٹھا کر منہ میں ڈال لیے۔ جتنا سرور اور ہلکا پن میں نے ذرا دیر قبل محسوس کیا تھا وہ اب کافور ہو چکا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ راول اب میرا دوست نہیں رہا، وہ صرف میرا محافظ اور غلام رہ گیا ہے۔ تو کیا عروہ بھی بدل گئی ہوگی؟ میرے ذہن میں سوال البلانے لگے۔ میں اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ سامانیہ اور راول میرے اٹھتے ہی کھڑے ہو گئے اور میں گھاس پر آ کے بڑھ گیا۔ ذرا دور ہی چلا تھا کہ پھولوں کے کنج میں حرکت سی ہوئی۔ میں نے چونک کے دیکھا۔ رکو مت، چلتے رہو، کسی نے سرگوشی کی۔ مجھے آواز پہچاننے میں ایک لحظ کی بھی تاخیر نہیں ہوئی۔ وہ مریسی کی آواز تھی۔ تم؟ میں نے زیر لب کہا۔ یہاں کیسے؟ تم اپنے ذہن میں سوال ترتیب دو، مختصراً اور واضح، میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ مریسی نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ تم تو قیدی تھے، کیا بھاگ نکلے؟ میں نے سوال کیا۔ میں رات میں آؤں گا، کیا میں تم پر بھروسہ کر سکتا ہوں؟ اس نے پوچھا۔ کیسا بھروسہ؟ میں نے چوکنا ہو کر جواب دیا۔ کیا تم یہاں سے جانا نہیں چاہتے؟ اس نے گویا میری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ لیکن کیسے؟ میں نے پوچھا۔ رات میں سونا مت، اس نے جواب دیا۔ رات میں کب؟ میں نے سوال کیا۔ مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ جا چکا ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے میری کمزوری کا ذکر کیا تھا۔
اپنے گھر، اپنی دنیا میں واپسی میری کمزوری ہی نہیں، ضرورت بھی تھی، لیکن کیسے؟ میرے سامنے بڑا سا سوالیہ نشان کھڑا ہوا۔ میں انہی سوچوں میں گم چلتے چلتے بہت دور نکل آیا تھا کہ دفتر راول کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ شہزادے، محل واپسی کا وقت ہو رہا ہے، شام ختم ہونے کو ہے، ذرا دیر میں رات کی تاریکی چھا جائے گی، ہمیں واپس چلنا ہے، راول نے کہا۔ میں خاموشی سے گردن ہلا دی اور واپسی کے لیے مڑ گیا۔ چلتے چلتے میری نظر فرش پر پڑی، اس پر زرد پٹی دکھائی دے رہی تھی، وہ ہلکی سی روشنی تھی، باریک سی لکی، پہلے میں نے دھیان نہیں دیا تھا۔ ملگجی اندھیرے میں اس طرح چمک رہی تھی جیسے رات کے اندھیرے میں ٹریفک کے نشانات روشن ہو جاتے ہیں۔ فرق صرف اتنا تھا کہ ٹریفک کے نشانات روشنی پڑنے پر چمکتے تھے اور یہ پٹی از خود چمک رہی تھی، لیکن اس کی چمک اتنی مدھم تھی کہ اگر غور نہ کیا جائے تو اس پر توجہ نہیں جاتی تھی۔ یہ زرد پٹی ہر جگہ کیوں پھیلی تھی؟ آخر اس میں کیا راز تھا؟ ہم محل میں واپس آ گئے، لیکن حیرت انگیز طور پر واپسی میں بہت کم فاصلہ طے کرنا پڑا اور طویل سیڑھیاں بھی نظر نہیں آئیں۔ یقیناً یہ محل کسی بھول بھولیوں سے کم نہیں تھا۔ ایک غلط موڑ گویا فاصلوں کا رخ تبدیل کر سکتا ہے، اور پھر محل کے در و دیوار اس طرح تعمیر کیے گئے تھے کہ ان کی شناخت کرنا، راہداریاں یاد رکھنا بہت مشکل تھا۔ 21 منزلہ محل کی آدھی منزلیں زیر زمین تھیں اور آدھی باہر۔ پھر محل میں سمندر میں پوشیدہ ہو جانے یا سطح سمندر میں اتر جانے کا میکانیکی نظام بھی موجود تھا۔ اب میرے لیے یہ ایک نیا سوال پیدا ہو گیا تھا کہ کیا جل پریاں اتنی فطین ہوتی ہیں کہ وہ سب سے ذہین ترین مخلوق کو بھی پیچھے چھوڑ جائیں؟ مگر یہ سچ تھا۔ راول مجھے کمرے تک پہنچا کے جا چکا تھا۔ میں لباس تبدیل کر کے آیا۔ کمرے میں بسکٹ، خشک میوہ جات اور ساتھ ہی پانی سے بھرا ہوا جگ رکھا تھا۔ میں نے یہاں بہت کم پانی پیا تھا، پیاس ہی نہیں لگتی تھی، لیکن اس وقت ٹھنڈے پانی کا جگ دیکھ کر میری پیاس جاگ اٹھی اور میں نے پے در پے 2-3 گلاس پانی پی لیا، پھر ٹیک لگا کر دیوار کو دیکھنے لگا۔ میرے ذہن میں مریسی کی باتیں گونج رہی تھیں۔ بقول راضیہ وہ سینکڑوں برس سے میری واپسی کے منتظر تھے، مگر میری عمر تو مختصر سی ہے، جبکہ ان کی باتوں سے یوں معلوم ہوتا تھا کہ ان کی عمریں طویل ہی نہیں بلکہ عرصوں پر منحصر ہیں۔ خیالات کا ایک بہاؤ تھا جو تسلسل سے مجھے اپنے ساتھ لیے جا رہا تھا۔ میں لیٹ کر چھت کو دیکھنے لگا۔ مجھے مریسی کا انتظار تھا، مگر وہ نہیں آیا، اور اس کا انتظار کرتے کرتے گہری نیند سو گیا۔ اے اٹھو! کسی نے مجھے ہاتھ پکڑ کے ہلایا۔ میں نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کے باوجود گہری تاریکی باقی رہی۔ میں نے لاشعوری طور پر اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ میں نے آنکھوں سے ہاتھ اٹھایا۔ من مجھے چمک سی دکھائی دی۔ گپ اندھیرے میں روشنی کے یہ رمق ایک لہجے کے لیے مجھے محسوس ہوئی اور پھر فوراً ہی معدوم ہو گئی۔ تم عرض دائی سوتے بہت ہو، مریسی نے ناگوار لہجے میں کہا۔ اگر تمہیں میرے سونے جاگنے پر اعتراض ہے تو یہاں کیا لینے آئے ہو؟ میں نے لاپرواہی سے کہا۔ ارے تو اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ وہ فوراً لجاجت سے بولا۔ پہلے روشنی کا بندوبست کرو، میں اندھیرے میں بات نہیں کر سکتا۔ اچھا، گو کہ یہ خطرے سے خالی نہیں، لیکن بہرحال میں روشنی کرتا ہوں۔ اس نے مردہ آواز میں کہا، پھر کوئی لالٹین جیسی چیز روشن کی جس کی روشنی بے حد محدود تھی۔ تم عرضدائی اتنے زود رنج کیوں ہوتے ہو؟ یہ سب باتیں چھوڑو، یہ بتاؤ کہ کیا تم آزاد ہو گئے یا ان کی قید سے نکل بھاگے ہو؟ میں نے فوراً جواب دیا۔ ان کی قید سے نکل بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس نے کہا۔ جب تک دیوتا نہیں چاہتے کچھ نہیں ہوتا۔ اب تم آ گئے تو پھر میرے جانے کا معاملہ بھی طے ہو جائے گا۔ وہ کس طرح؟ میں نے پوچھا۔ کہا جاتا ہے کہ سرائے امتحان میں ایک مقام ایسا ہے جہاں سے باہر جانے کا راستہ ہے اور وہ اس کے محل میں پوشیدہ ہے۔ مگر وہ چپ ہو گیا۔ اس کی باتوں سے میرے اندر تجسس پیدا ہو گیا۔ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ کس کے محل میں باہر جانے کا راستہ پوشیدہ ہے؟ میں نے اسے جوڑا۔ وہی جس کے عشق میں لوگ دنیا معافیہ سے بے خبر ہو جاتے ہیں، جس کی ایک جھلک بھوک پیاس سب مٹا دیتی ہے، جس کو دیکھ کر جوان رنا اپنا آپ کھو دیتے ہیں، جس کی ایک جھلک دیکھنے کے بعد ہر شے بیکار و بےمعنی لگنے لگے۔ اچانک وہ خاموش ہو کر مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ اس کی نگاہیں جیسے میری نگاہوں سے باندھ گئیں۔ پھر اٹھا اور میرے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ میں بری طرح گڑبڑا گیا۔ مجھے اپنے قدموں کا بوسہ لینے دو۔ تم پر میں 1000 جان سے فدا، دیوتاؤں کی قسم، میری روح تم پر قربان ہے۔ تمہاری آنکھیں کس قدر خوش نصیب ہیں، تمہاری چمکتی آنکھوں کے نصیب پر میری ساری عبادت قربان۔ آج سے میں اپنی زندگی تمہارے نام کرتا ہوں۔
وہ بری طرح رو رہا تھا، اپنی آنکھیں میرے تلووں سے مسل رہا تھا۔ مجھے اس سے پیر چھڑانا مشکل ہو رہے تھے۔ اگر تم باز نہیں آئے تو میں تمہیں گردن سے پکڑ کے باہر پھینک دوں گا۔ اٹھ جاؤ، میرے پیر چھوڑ، میں نے جھنجلا کے کہا۔ دیوتاؤں کے قدموں سے پھوٹنے والے آب حیات کی قسم، تمہارا مقدر دیوتاؤں نے اپنے ہاتھوں سے، سونے کے قلم سے، چاندنی کی سیاہی سے قسمت کی کتاب میں لکھا ہے۔ کاش مجھے تمہارے قدموں میں موت آ جائے۔ دیوتا مجھے تم پر قربان ہونے کا موقع عطا کر دے۔ میرے پیر چھوڑتے ہوئے وہ مسلسل بولے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں معمولی سی روشنی میں بھی ہیرے کی کنیوں کی طرح چمک رہی تھی، لب کھولے ہوئے اور چہرے پر بے پناہ تمناہٹ تھی۔ تم کو دیکھنا میری خوش قسمتی، تم سے بات کرنا مقدر کی چمکنے کی نشانی ہے۔ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تمہیں اچانک کیا ہو گیا جو اول پول بکنے لگے ہو۔ اس نے ایک طویل آنکھ کھینچی اور کہنے لگا، تمہیں اپنی خوش قسمتی کا اندازہ ہی نہیں، ورنہ اس تخت و تاج کو ٹھوکر مارتے اور دیوانہ وار اس بار حسن میں حاضر ہو جاتے، جہاں روح کو قیدی بنانے کے لیے دلوں کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اب اگر تم نے سیدھی طرح میرے سوال کا جواب نہیں دیا نا تو میں تمہیں کمرے سے باہر پھینک دوں گا۔ میں نے درستگی سے کہا، یہ تم اچانک آپے سے باہر کیوں ہو گئے؟ وہ چند لمحے میری طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، دیوتاؤں کی قسم، میں اپنی بدقسمتی پر افسوس کر رہا ہوں۔ دنیا بھر میں جتنی لعنت و ملامت ہے جو کسی پر بھی کی جائے، وہ سب دیوتاؤں میرا مقدر کر دیں۔ اس کی ایسی سزا بھی کم ہے، لیکن کیا کروں، مقدر میں سیاہی ہے تو پھر وہ سفیدی ہو نہیں سکتی، اس کی ذہنی روح پھر بھٹکے۔ میں آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تم نے سیدھے اور صاف لفظوں میں وضاحت نہیں کی تو پھر دفع ہو جاؤ۔ مجھے وقتاً غصہ آ گیا۔ وہ اچانک ہنس پڑا اور مسکراتے ہوئے بولا، دیوتاؤں کی قسم، تم پر غصہ، نخرہ، ناز و ادا، عشق و ترازی سب بھی سجتی ہے۔ اگر تم میری جگہ ہوتے تو اسی کیفیت کا شکار ہوتے۔ سچ بتاؤ۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ کیا سچ بتاؤ؟ میں نے اس کی گردن چھوڑتے ہوئے پوچھا۔ جب تم نے اس کے حسین ریشم گلاب سے چاندنی جیسے چمکنے والے پیر کا دیدار کیا تھا، تب تمہاری کیا کیفیت ہوئی تھی؟ اس کے سوال نے مجھے پریشانی کے ساتھ حیرت زدہ بھی کر دیا۔ میں نے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اس کے شربت دیدار کا ایک قطرہ بھی جو پی لے، اس کا معاملہ ہی مختلف ہو جاتا ہے۔ اس کا دیدار کرنے والے بلند ہو جاتے ہیں، عام کہوں تو خاص ہو جاتے ہیں، خاص ہوں تو خاص الخاص ہو جاتے ہیں۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ اس کے چہرے کو دیکھنا ناممکن ہے۔ وہ تو ہزاروں پردوں میں چھپ کے بھی اپنی ایک جھلک دکھا دے تو آسمان تاریک، سورج بے نور اور چاند کا شباب تاریکی کی چادر اوڑھ لے، اور تم نے اس کا دیدار کیا ہے۔ میں پہلے کیوں تمہاری اس خاصیت کو، دیوتاؤں کے آشیرواد کو سمجھ نہ سکا، تم کو پہچان نہیں پایا؟ مجھے معاف کر دو عارضدائی، تم تو بہت نرم دل ہوتے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ وہ خواب کی بات کر رہا ہے جس میں مجھے وہ حسین دلکش پاؤں دکھائی دیا تھا۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم خیالات کی ترسیل سے گفتگو کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں اور کیسے میں تمہارے دماغ کا یہ گوشہ نہیں سمجھ پایا، یا پھر اس وقت دیوتا نہیں چاہتے تھے۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ تم آزاد کیسے ہوئے؟ میں نے اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا تو اس نے کہنا شروع کیا، جب سے تم آئے ہو میں نے اپنا رویہ بدل لیا، اس لیے اب نگران مجھ سے لاپرواہ ہو گئے ہیں اور میرے اوپر سختی سے باقی نہیں رہی۔ میں نے تمہیں دیکھا تو دل ٹھہر گیا اور قید کے سارے دن جیسے بھول گیا۔ جب جینے کی آس ہو جائے تو سکون حاوی ہونے لگتا ہے۔ تمہیں دیوتاؤں نے کسی خاص مقصد کے لیے یہاں اتارا ہے۔ تم ایک نئی دنیا کو جنم دو گے۔ نئی دنیا کو جنم؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وضاحت کرو۔ میں نے چونک کے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، میں نے تو گزشتہ سالوں میں اکثر ان کو یہی باتیں کرتے سنا ہے کہ ایک عارضدائی آئے گا جس سے نئی دنیا کی شروعات ہوگی۔ اب یہ سب کیسے ہوگا یہ سب میں نہیں جانتی، لیکن یہ طے ہے کہ تم نے دیوی اشتار کا دیدار کیا ہے۔ یقیناً تم خاص ہو، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ دیوی اشتار کون ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ حسن کی، عشق کی، محبت کی ملکہ ہے۔ اس کا دیدار روح کو تقویت دیتا ہے۔ اس کے بس بس، میں نے ہاتھ اٹھا کے اسے روک دیا۔ مجھے تمہاری دیوی میں کوئی دلچسپی نہیں۔ ناممکن، وہ بے ساختہ بولا۔ اس کو دیکھ کر مردہ دل دھڑکنا شروع کر دے۔ تم تو ایک زندہ دل عارضدائی ہو، تمہارے دل میں محبت کا پودا پہلے ہی سے کمپل کی صورت میں موجود ہے۔ پھر ذرا ٹھہر کے بڑے مضبوط لہجے میں بولا، سچ بتاؤں، کیا میں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ کیا اس دیوی کی محل میں باہر کا راستہ پوشیدہ ہے؟ میں نے اس کا سوال نظر انداز کر دیا۔ ہاں، دیوی اشتہار کے محل کے دروازے کس طرف ہیں کوئی نہیں جانتا۔ وہ گول محل ہے،
ہر طرف سے یکساں جیسے سرا کے سینے پر سفید موتی دمک رہا ہو۔ اس کے اندر جانے کی ہر کوشش ناکام ہوتی ہے کیونکہ اس کا دروازہ باہر سے کھل ہی نہیں سکتا، وہ صرف اندر سے کھلتا ہے، اور وہ بھی جب دیوی کی منشا ہوتی ہے۔ اچانک مجھے خیال آیا تو میں نے پوچھا، کیا میں نے دیوی اشتہار کی پاؤں کو دیکھا تھا؟ مریسی چند دمیں مجھے دیکھتا رہا، پھر گہری سانس بھر کے بولا، نہیں، تم نے اس کی داسی کا دیدار کیا تھا۔ وہ ایسی ہے کہ عام نگاہیں تو اس کے حسن سے جل جائیں، پتلیاں بے نور اور سفید و سیاہ ہو جائیں۔ جب وہ کسی کو اپنے شربت دیدار سے فیض یاب کرنا چاہتی ہے تو اسی طرح اپنا پیغام بھیجتی ہے۔ تو کیا دیوی اشتہار مجھ سے ملنا چاہتی ہے؟ یہ تو دیوتاؤں کے بید ہیں، وہی جانے، مجھے کیا پتا، لیکن یہ طے شدہ ہے ارزدئی کہ تم میں کچھ خاص ضرور ہے۔ ایک بات تو سچ ثابت ہو گئی تھی کہ مریسی جھوٹ نہیں بول رہا تھا، کیونکہ خواب میں اس حسن کی دیوی نے یہ کہا تھا کہ میں تو اس حسن کے پاسنگ بھی نہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ مجھے دیوی اشتہار نے بلایا ہے، لیکن کیوں؟ اے ارزدئی، تم کس سوچ میں گم ہو گئے؟ دیوتاؤں کی قسم، ہم جھوٹ نہیں بولتے، میرا کہا ایک ایک لفظ سچ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم سچ بول رہے ہو، لیکن اب یہ بتاؤ کہ دیوی اشتہار کے پاس کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اس کے لیے تمہیں اس کی خوشنودی حاصل کرنا پڑے گی۔ ایک بار وہ مہربان ہو گئی تو پھر اس محل کے دروازے تم پر کھل جائیں گے، اس نے بتایا۔ لیکن یہ کیسے ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ اس کے لیے تمہیں سرائے امتحان کا رخ کرنا ہوگا، وہاں تمہاری رہنمائی کی جائے گی، تبھی اشتہار دیوی تم پر اتنی مہربان ہوگی کہ محل کے دروازے تم پر کھل جائیں گے۔ تو ہم یہاں سے کب نکل سکتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ سرائے امتحان بہت تکلیف دہ ہے، وہاں خود کو محفوظ رکھنا آسان نہیں، وہاں زبردست گرمی ہے، آگ ہے، صحرائی درندے ہیں اور عشاق گروہ در گروہ رہتے ہیں۔ اس کے لیے دن رات پوجا پاٹ کرتے ہیں، سینکڑوں سال سے لوگ اس کی خوشنودی کے لیے خود کو اذیتیں دے رہے ہیں، لیکن اس کی چاہت کم نہیں ہوتی، وہ سب تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ اگر ڈرانا ہی تھا تو پھر اس سے پردہ کیوں اٹھایا؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، اس لیے باوجود کہ میری شدید ترین خواہش ہے کہ میں اپنی دنیا میں واپس جاؤں، مگر مجھے افسوس ہوگا کہ تم سرائے امتحان کا رخ کرو۔ مجھے ہر قیمت پر اپنی دنیا میں واپس جانا ہے، میں نے حتمی لہجے میں جواب دیا، چاہے اس کے لیے مجھے آگ کا سمندر ہی کیوں نہ عبور کرنا پڑے۔